سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہو گیا اور گرمی کی شدت بڑھنے لگی تو عمران نے اونٹ روک لیا۔ کیمپ لگاؤ جوزف، اب باقی سفر رات کو ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر وہ اچھل کر اونٹ سے نیچے کود پڑا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں 2 کیمپ لگا دیے گئے۔ ان میں سے ایک چھوٹا کیمپ جولیا کے لیے اور دوسرا بڑا کیمپ باقی لوگوں کے لیے تھا۔ اونٹوں کو ان کیمپوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور پھر کھانا کھا کر وہ سب آرام کرنے کے لیے کیمپوں پہ لیٹ گئے۔ چونکہ اونٹوں کے سفر نے ان کا جوڑ تک ہلا دیا تھا، اس لیے لیٹتے ہی انہیں گہری نیند آ گئی، اور پھر اونٹوں کے زور سے بلبلانے کی آوازوں سے عمران کی آنکھ کھل گئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ باہر تیز ہوا چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران تیزی سے کیمپ سے باہر نکلا، مگر اس کے چہرے پر ہوا کا ایک زوردار تھپیڑا لگا اور عمران کی آنکھوں میں پڑنے والی ریت نے اسے بری طرح بوکھلا دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر کے سرخ مرچیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی ہوں۔ ہوا کا شور لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور پھر باقی ممبران بھی جاگ پڑے۔ طوفان آ رہا ہے، جلدی سے کیمپ لپیٹو ورنہ یہ سب کچھ چھٹ جائے گا، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ سب کیمپ لپیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جولیا بھی جاگ کر کیمپ سے باہر نکل آئی تھی اور پھر اس نے بھی اپنا کیمپ اکھاڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے کیمپ لپیٹ کر سامان دوبارہ اونٹوں پر باندھ دیا۔ اب ہوا کی رفتار میں تشویشناک اضافہ ہو چکا تھا اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا انہیں حقیر تنکوں کی طرح اڑا کر لے جائے گی۔ اونٹوں کو بٹھا کر ان کی اوٹ میں ہو جاؤ جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل نے بڑی پھرتی سے بلبلاتے ہوئے اونٹوں کو نیچے بٹھایا اور جوزف نے مضبوط رسوں سے ان اونٹوں کے گھٹنے باندھ دیے۔ اب اونٹ اٹھ کر بھاگ نہ سکتے تھے اور پھر وہ سب ہوا کی مخالف سمت میں اونٹوں کی اوٹ میں دبک گئے۔ طوفان لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اب ہر طرف گہرا اندھیرا سا چھا گیا تھا اور منوں بلکہ ٹنوں ریت ہوا میں چکراتی ہوئی ان کے جسموں پر گر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سب ریت میں دبتے چلے گئے اور پھر ریت ان کے منہ تک آ پہنچی اور انہوں نے منہ اوپر کو اٹھا لیے۔ طوفان کچھ اس شدت کا تھا کہ الامان، یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں عفریت مل کر چیخ رہے ہوں۔ ریت میں دب جانے کی وجہ سے وہ ہوا کے جھونکوں سے تو بچ گئے، مگر جس رفتار سے ریت ان پر گر رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر طوفان جلد ختم نہ ہوا تو وہ ریت میں زندہ دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ ریت کی سطح لمحہ بلمحہ بلند ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھر سب سے پہلے ایک اونٹ بلبلاتا ہوا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی باقی اونٹ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اونٹوں نے جھٹکے مار کر اپنے گھٹنے آزاد کر لیے اور پھر وہ سب سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ گہرے اندھیرے میں عمران اور اس کے ساتھی اونٹوں کو بے بسی سے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے جسموں پر اتنی ریت تھی کہ کوشش کے باوجود وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اونٹ گہرے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ طوفان کا شور اور زیادہ شدت اختیار کر گیا اور ریت گرنے کی رفتار کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اٹھ جاؤ ورنہ ریت میں دفن ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو، عمران نے چیخ کر کہا، اور پھر سب سے پہلے عمران نے زور لگا کر اپنے دونوں بازو ریت سے باہر نکالے اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے اپنے جسم کے گرد ریت ہٹانی شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں عمران زور لگا کر ریت سے باہر آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا خوفناک طوفان نے اس کے جسم کو یوں فضا میں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی حقیر سا تنکا ہو، اور عمران طوفانی تپیڑوں میں ہاتھ پیر مارتا ہوا دور جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی اس کا یہی حشر ہوا اور وہ ہوا میں چکراتا ہوا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا، اور ایک بار پھر ہوا نے اسے پوری قوت سے ریت پر پٹخ دیا۔ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے طوفان اسے یوں پٹخ پٹخ کر مار ڈالے گا، مگر اسی لمحے طوفان کی شدت کم ہونے لگی اور عمران وہی ریت پر اونتے منہ لیٹے طوفان کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی کہ نہ جانے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا اور اب نہ جانے ان سے کبھی ملاقات بھی ہو سکے گی یا نہیں۔ طوفان کی شدت تیزی سے کم ہوتی چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد سورج پھر پہلے کی طرح چمکنے لگا اور ہوا ساکت ہو گئی۔ عمران کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سر پر سے رومال اتار کر چہرے اور گردن کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ہر طرف ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، کہیں کوئی انسان نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران نے لبادے کے اندر پہنے ہوئے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹرانسمیٹر پر پلاسٹک کا خول چڑھا ہوا تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کو خول سے باہر نکالا اور پھر اس نے اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ چند ہی لمحوں میں ٹرانسمیٹر کا بلب جلنے لگا۔ ہیلو صفدر، عمران کالنگ اوور، عمران نے کہا۔ صفدر بول رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی تھی۔ میں عالم باللہ سے بول رہا ہوں، فی الحال یہ بتاؤ کہ باقی ساتھی ٹھیک ہیں؟
اوور؟ عمران نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہم سب ٹھیک ہیں۔ گو وقتی طور پر ہوا نے ہمیں اٹھا لیا تھا، مگر ہم نے بر وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اوور؟ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاتھ پکڑنے میں تو تمہارا جواب نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم نے سب سے پہلے جولیا کا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ بہرحال رینج فائر کرو تاکہ میں تم تک پہنچ سکوں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر بند کیا اور اسے پلاسٹک کے خول میں ڈال کر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ غور سے ہر طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے مشرق کی سمت فضا میں ایک ہوائی سی بلند ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ کچھ اوپر جا کر وہ ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور اس میں شعلہ سا بلند ہوا۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کے ساتھی اسی سمت ہے، لہٰذا اس نے مشرق کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی دور آنے کے بعد اس سمت سے ایک اور رینج فائر ہوا اور عمران نے رفتار اور بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ریت پر موجود اپنے ساتھیوں کے حوالے نظر آنے لگ گئے۔ عمران کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ فضا میں لہرانے شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر بعد عمران ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سب ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ خدا کی پناہ، کس قدر خوفناک طوفان تھا، جولیا نے کہا۔ یہ تو یہاں کا معمول ہے، اس لیے تو میں سب انتظام کر کے چلا تھا۔ اب دیکھو، اگر رینج فائر اور ٹرانسمیٹر نہ ہوتے تو شاید ہم زندگی میں کبھی بھی نہ مل سکتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، وہ اونٹ؟ جوزف نے پہلی بار زبان ہلائی۔ ہاں، ان اونٹوں کا بھی پتہ کرنا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو پھر ہم اسی صحرا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پن نما آلہ نکالا۔ اس نے آلے کا بٹن دبایا تو اس آلے کی نوک پر لگا ہوا بلب جل اٹھا۔ نوک سے آخر تک چھوٹے چھوٹے بلب ایک قطار میں موجود تھے۔ اونٹ یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے آلے پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی نوک پر لگا ہوا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، بلب کے جلنے بجھنے میں تیزی آتی چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلنے کے بعد انہیں دور ریت کے ٹیلوں پر کھڑے ہوئے اونٹ نظر آ گئے۔ ان پر سامان لدا ہوا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خاموش کھڑے تھے۔ کمال ہے، اس آلے نے سمت کیسے بتا دی، کیپٹن شکیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے 4 بلب سمت بتاتے ہیں۔ اس آلے میں سے مخصوص لہریں نکل کر پھیل جاتی ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ لہریں کسی جاندار سے ٹکراتی ہیں تو بلب جل اٹھتا ہے۔ پہلا بلب مغرب، دوسرا مشرق، تیسرا شمال، اور چوتھا جنوب کی سمت ظاہر کرتا ہے۔ عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور وہ سب اس آلے کی حیرت انگیز کارکردگی پر دنگ رہ گئے۔ جوزف نے اونٹوں کو قابو کیا اور ایک بار پھر انہوں نے کیمپ لگانے شروع کر دیے۔ رات کو انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر تمام رات وہ سفر کرتے رہے۔ 3 دن کے سفر کے بعد ان کے پاس اس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک سامان بردار اونٹ ذبح کیا اور پھر اس کے پیٹ میں موجود پانی نکال کر خالی ڈبوں میں بھر لیا۔ یہ پانی رنگت میں بالکل شفاف اور ذائقے میں بھی صحیح تھا۔ اسی طرح ہر 3 دن بعد وہ ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کا پانی انہیں 3 دن کام دیتا، اور ان تینوں دنوں میں وہ اسی اونٹ کا گوشت پکا کر کھاتے رہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک پہلے کی طرح کوئی بڑا طوفان نہ آیا تھا، اس لیے ان کا سفر خاصی تیز رفتاری سے جاری رہا۔ انہیں سفر کرتے ہوئے 15 روز ہو چکے تھے، اور اس دوران نہ ہی وہ نہا سکے تھے اور نہ منہ ہاتھ دھو سکے تھے، اس لیے ان کی حالت بے حد خستہ تھی۔ لباس بھی خستہ ہو رہا تھا کہ انہیں دور سے انسانی آبادی کے آثار نظر آنے لگے، اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ سب سے خستہ حالت جولیا کی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار صحرا کا اس قدر خوفناک سفر کیا تھا، مگر اس نے بے مثال ہمت و جرأت کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس نے کسی کو محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ اس کی حالت اس قدر خراب ہے۔ آبادی کے آثار آہستہ آہستہ واضح ہوتے چلے گئے۔ کیا اس آبادی میں ہمیں کوئی امداد ملے گی؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، گو یہ آبادی اسرائیلی حدود میں ہے، مگر یہ خالص عربوں کی آبادی ہے، اور وہاں ہمارے پہنچنے کی اطلاع بھیجی جا چکی ہے، مگر ہمیں وہاں رات کو داخل ہونا پڑے گا، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے ایک بڑے سے ٹیلے کی اوٹ میں کیمپ لگانے کا حکم دے دیا۔ پھر رات تک وہ اسی ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے رہے۔ جب رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف چھا گیا تو انہوں نے آبادی کا رخ کیا، اور پھر آبادی سے تھوڑی دور عمران نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے آبادی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب عمران آبادی میں داخل ہوا تو وہاں ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ عمران مختلف گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک دروازے پر رک گیا۔ جس مکان کا یہ دروازہ تھا اس مکان کے اوپر ایک بڑا سا مور بنا ہوا تھا۔
جس کا حیولہ اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی اور پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک عرب نوجوان کھڑا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ موت کا پیامبر ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ او، آپ لوگ پہنچ گئے؟ عرب نے اچانک سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم پہنچ گئے ہیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آئیے اندر آ جائیے، عرب نوجوان نے تیزی سے کہا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ مگر میرے ساتھی، عمران نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا، عرب نوجوان نے کہا، اور پھر عمران کے اندر داخل ہونے پر وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ آپ کے ساتھی بستی سے کتنی دور ہیں؟ عرب نوجوان نے کمرے میں پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ شمال کی سمت آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں لے آتا ہوں، عرب نوجوان نے کہا۔ کوڈ موت ہوگا، انہیں بتا دینا، عمران نے کہا، اور پھر ایک کرسی پر دھم سے گر گیا۔ عرب نوجوان نے سر ہلایا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ایک کر کے عمران کے ساتھی بھی اس کمرے میں آ گئے۔ سب سے آخر میں وہ عرب نوجوان اندر آیا۔ آپ کا سامان بھی پہنچ گیا ہے، اونٹوں کو میں نے واپس صحرا میں دھکیل دیا ہے، میں آپ کے نہانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ویسے مجھے آپ کی جرت اور بہادری پر حیرت ہے، آپ شاید پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس صحرا کو اس انداز میں پار کیا ہے، ورنہ اس کا تصور بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے، عرب نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے نہانے کا بندوبست ہو گیا، اور پھر نہانے اور نئے لباس پہننے کے بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں اکٹھے ہوئے تو وہ سب پوری طرح چاقو چبند تھے۔ پھر عرب نوجوان جس کا نام زید تھا کھانے کا بندوبست کیا، اور پھر وہ سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد باقی سب تو وہیں قالین پر ہی لیٹ گئے، اور گہری نیند نے انہیں ایک لمحے میں اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ البتہ عمران زید سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر زید اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہیلو، ریڈ 51 اسپیکنگ، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک قوی ہیکل نوجوان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ریڈ 5 فرام سیکشن 13 اسپیکنگ، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے نمبر 13؟ ریڈ 51 نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ باس، ڈینجر ڈیزرٹ کے قریب 5 خالی اونٹ پکڑے گئے ہیں۔ اونٹوں کی حالت سے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے صحرا میں ایک طویل سفر کیا ہے، مگر سیکشن 13 میں کوئی ان کی ملکیت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، نمبر 13 نے کہا۔ او، بڑی اہم رپورٹ ہے، 5 اونٹ آخر کہاں سے آ گئے؟ فوری طور پر تفتیش کرو اور مجھے رپورٹ دو، ریڈ 51 نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، میں نے تفتیش کی ہے، سرحدی پٹی پر ایک گاؤں آباد ہے، ہمارے مخبر نے رپورٹ دی ہے کہ وہاں کے ایک عرب نوجوان زید کے دروازے پر ایک ایسے آدمی کو دیکھا گیا ہے جس کی ظاہری حالت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صحرا میں طویل سفر کر کے آیا ہے، نمبر 13 نے جواب دیا۔ پھر کیا زید کے گھر کی تلاشی لے لی گئی؟ ریڈ 51 نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، آپ کی اجازت کی ضرورت تھی، کیونکہ زید اس گاؤں کا سردار ہے اور احکام کے مطابق سردار کے مکان کی تلاشی بغیر پرمٹ کے نہیں لی جا سکتی، نمبر 13 نے جواب دیا۔ او یو نان سینس، وہ پابندی صرف پولیس کے لیے ہے، تم فوراً اپنا گروپ لے کر اس کے مکان پر چڑھائی کر دو، اگر وہ رکاوٹ ڈالے تو بے دریغ گولی مار دو، نمبر 1 نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، میں ابھی اس بارے میں رپورٹ دیتا ہوں، نمبر 13 نے جواب دیا۔ سنو، اگر مشکوک آدمی تمہیں وہاں مل جائیں تو انہیں ہیڈ کوارٹر بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں وہیں گولی مار دینا اور پھر ان کی لاشیں میرے پاس بھجوا دینا، نمبر 1 نے کرخت لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، نمبر 13 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور دیکھو، خالی اونٹوں کی تعداد چونکہ 5 ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مشکوک افراد کی تعداد 5، 7 یا 10 ہو، اس لیے اپنا پورا دستہ لے کر جاؤ، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی مشکوک آدمی زندہ بچ کر نکلنے نہ پائے، نمبر 1 نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، نمبر 13 نے جواب دیا۔ آپریشن کے بعد مجھے فوری رپورٹ دو، میں اس رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں، نمبر 1 نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں آپریشن مکمل ہوتے ہی رپورٹ دوں گا، نمبر 13 نے جواب دیا۔ دیگر سیکشنوں کو ابھی الرٹ کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پھیل کر ہماری سرحدوں میں داخل ہوئے ہوں، نمبر 1 نے کہا۔ وہ میں نے پہلے ہی سب کو الرٹ کر دیا ہے، نمبر 13 نے جواب دیا۔ اگر مشکوک لوگ زید کے مکان میں نہ ملے تو پھر پورے گاؤں کی تلاشی لینا، ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف گھروں میں چھپے ہوئے ہوں، بہرحال میں ناکامی کی رپورٹ ہرگز نہیں سنوں گا، نمبر 1 نے پھر ہدایات دی۔
ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، ہم پاتال میں سے بھی ان مشکوک افراد کو کھینچ نکال لیں گے۔ نمبر 13 نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب کیا۔ ظاہر ہے ہمارے سیکشن میں ناکامی کے معنی موت ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1 نے کہا، اوکے باس، اب اجازت، میں مشکوک افراد کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ نمبر 13 نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ان اونٹوں کے متعلق کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے؟ نمبر 1 شاید ابھی ریسیور رکھنے کے موڈ میں نہ تھا۔ جناب، فی الحال تو یہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں۔ البتہ چوکی میں موجود اونٹوں کا ایک ماہر کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹ صحرا کے پار اربوں کے ہیں، کیونکہ ان اونٹوں پر ایسے نشان لگے ہوئے ہیں جو زیادہ تر اسی طرف ہی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 13 نے جواب دیا، او ایسا ناممکن ہے، کوئی شخص اونٹ پر اس صحرا کو پار نہیں کر سکتا۔ 15-20 روز کا طویل سفر بغیر پانی کے، اور پھر اس صحرا میں مسلسل ایسے خوفناک طوفان آتے رہتے ہیں کہ ایسا تصور بھی ناممکن ہے۔ یقیناً یہ اونٹ سرحد پر سے کسی اور گاؤں سے آئے ہوں گے۔ نمبر 1 نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے جناب، آپ کا خیال درست ہو۔ نمبر 13 نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم آپریشن مکمل کرو، بعد میں اس سلسلے میں بھی غور کر لیا جائے گا۔ نمبر 1 نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اور اس کے ساتھی زید کے مکان میں گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور زید بوکھلایا ہوا اندر داخل ہوا۔ دروازے کے زوردار دھماکے سے ان سب کی نیند یکلخت اکھڑ گئی اور وہ اچھل کر بیٹھ گئے۔ غضب ہو گیا، تمہیں چیک کر لیا گیا ہے، ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ 2 جیپوں میں سوار مسلح افراد گاؤں کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ زید نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، او سب لوگ اٹھ جاؤ اور سامان باندھ کر یہاں سے نکل چلو۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے سامان اٹھا کر اپنی اپنی کمر سے باندھا، اور پھر وہ عمران کی پیروی میں کمرے سے باہر آ گئے۔ تم لوگ کیسے باہر جاؤ گے؟ وہاں ہر طرف مسلح افراد پھیلے ہوئے ہیں۔ زید نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، صرف اتنا بتا دو کہ وہ جیپیں کس طرف ہیں۔ عمران نے بڑے سکون آمیز لہجے میں پوچھا، اور زید اس کے سکون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک جیپ تو میرے مکان کے ساتھ ملیحہ گلی میں ہے اور دوسری گاؤں کے شمالی حصے کی طرف، زید نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مکان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی سورج پوری طرح نہ نکلا تھا، اس لیے ہر طرف دھندلکا سا پھیلا ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور پھر باری باری سب لوگ بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ گلی چند قدم سیدھی جا کر آگے جنوب کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ سب دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ابھی وہ موڑ کے قریب ہی تھے کہ انہیں 2-3 آدمیوں کے قدموں کی آوازیں اپنی طرف آتی سنائی تھیں۔ ہوشیار، انہیں زندہ پکڑنا ہے، عمران نے قریب موجود ساتھیوں سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور وہ آنے والوں پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر پہلا آدمی جیسے ہی موڑ مڑ کر ان کے سامنے آیا، عمران اس پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑا۔ اس کا ایک ہاتھ اس آدمی کے منہ پر جم گیا، اور دوسرے ہاتھ کو عمران نے اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ اسی لمحے دوسرا آدمی موڑ پر نظر آیا، اور عمران کی طرح صفدر اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے حلق سے بھی آواز نہ نکل سکی۔ اور پھر تیسرے آدمی کا وہی حشر کیپٹن شکیل کے ہاتھوں ہوا۔ اب قدموں کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ انہیں بے ہوش کر کے ان کے کپڑے اتار لو اور جیبوں سے تمام سامان بھی نکال لو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے فوراً ہی اپنا ایک ہاتھ کمر سے نکال کر بجلی کی سی تیزی سے اس آدمی کی کن پٹی پر جڑ دیا، اور وہ آدمی عمران کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے اس آدمی کے کپڑے اتارے، اور پھر اپنی عبا اتار کر اس نے انتہائی تیزی سے اس کے کپڑے اپنے لباس کے اوپر پہن لیے۔ جب فارغ ہو کر اس نے سر اٹھایا تو صفدر اور کیپٹن شکیل بھی دونوں افراد کے کپڑے اتار چکے تھے، اور پھر اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ تینوں افراد کے لباس انہیں پورے آ گئے۔ عمران نے اشارہ کیا، اور پھر وہ تینوں تیزی سے گلی کی طرف مڑ گئے۔ جولیا اور جوزف کا عمران نے اپنے آگے کر لیا تھا، اور اب ان کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں جو انہوں نے بے ہوش افراد سے چھینی تھیں۔ ان کے چلنے کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جولیا اور جوزف کو گرفتار کر کے لا رہے ہوں۔ عمران کی ہدایت پر جولیا اور جوزف نے اپنے ہاتھ سروں پر رکھے ہوئے تھے۔ گلی کے بالکل سامنے ایک طاقتور جیپ صاف نظر آ رہی تھی، اور 2 مسلح آدمی ہاتھوں میں سٹین گنے پکڑے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے گلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں گولی مار دو، کیوں زندہ لے کر آ رہے ہو؟ جیپ والوں نے انہیں دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سٹین گنیں سیدھی کر لی۔ مگر دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن نے شعلے اگلے، اور وہ دونوں اچھل کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔
स्टेन गन्नों के धमाकों की आवाज़ उस सन्नाटे में दूर दूर तक गूंज उठी थी। भागो, जल्दी से जीप पर कब्जा कर लो, इमरान ने कहा, और फिर वह सब बेतहाशा जीप की तरफ भाग उठे। जीप के करीब पड़े हुए दोनों अफराद ख़त्म हो चुके थे। गोलियां ठीक उनके दिलों पर लगी थीं। इमरान और उसके साथी जैसे ही भागते हुए जीप के करीब पहुंचे, गांव में भागने दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। शायद गांव में फैले हुए मुसल्ला लोग फायरिंग की आवाज़ सुनकर उधर आ रहे थे। इमरान उछलकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सफदर उसकी दूसरी तरफ, और बाकी लोग पिछली नशिस्तों पर सवार हो गए। दूसरे लम्हे इमरान ने जीप स्टार्ट कर दी। चाबी इग्निशन में ही मौजूद थी, इसलिए इमरान के चंद लम्हे बच गए थे। इमरान ने जीप तेज़ी से आगे बढ़ाई, मगर वो अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि सामने से उसी किस्म की एक और जीप आती दिखाई दी। ये गली नुमा सड़क इंतहाई तंग थी और इसमें दो बड़ी जीपें क्रॉस न कर सकती थीं, इसलिए दोनों जीपें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे की तरफ बढ़ी चली आ रही थीं। फिर उन दोनों के दरमियान अभी 100 गज़ का फासला रहता था कि इमरान के करीब बैठे हुए सफदर ने जेब में हाथ डालकर दस्ती बम निकाला और फिर उसने इंतहाई फुर्ती से बम सामने वाली जीप पर उछाल दिया। उसी लम्हे इमरान ने फुर्ती से ब्रेक लगाए और जीप एक झटका खाकर रुक गई। बम सामने वाली जीप के ठीक इंजन पर जाकर फटा और फिर एक ज़ोरदार धमाके से जीप के पर्जे फिजा में बिखरते चले गए और इमरान ने उसी लम्हे बैक गियर लगाया और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उसने जीप को बैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि धमाके से तबाह होने वाली जीप का मलबा कुछ इस बुरी तरह गली में फैला था कि वहाँ से जीप आगे ना निकल सकती थी। मगर अभी वो 20-25 गज ही पीछे गए होंगे कि पीछे से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। मगर जूलिया और जोसेफ ने स्टेन गन्नों के रुख गली की तरफ किए और फिर उन्होंने ट्रैगर पर उंगली का दबाव मुसलसल डालना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे गली में चीखें उभरी और फिर दूसरी तरफ से फायरिंग रुक गई। इमरान जीप को खासी तेज़ रफ्तारी से पीछे लिए चला जा रहा था। गो तंग गली में जीप को इतनी तेज़ रफ्तारी से बिल्कुल सीध में बैक करना बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा था, मगर स्टीयरिंग इमरान के हाथों में था, इसलिए जाहिर है कि जीप बिल्कुल नाक की सीध में बैक होती चली जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो उस गली तक पहुंच गए जहां से भागकर वो जीप में आए थे, और फिर इमरान ने पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग काटा और गली में जीप दौड़ाता चला गया। चंद ही लम्हों बाद जीप जैद के दरवाजे के सामने से साईं की आवाज़ निकालती हुई गुजरती चली गई। वह गली बिल्कुल सीधी आगे बढ़ी चली जा रही थी और आगे जाकर उसमें से छोटी छोटी तंग गलियां उस गली को क्रॉस कर रही थीं। उन गलियों में से एक गली में से जीप पर फायरिंग की गई, मगर जीप की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि गोलियां उस पर लगी ही नहीं और जीप इंतहाई तेज़ रफ्तारी से भागती हुई आगे निकलती चली गई। गली में से उन पर फायरिंग करने वाले जीप के गुजरने के बाद बड़ी गली में आकर उन पर फायरिंग करने लगे, मगर जूलिया और जोसेफ पहले ही होशियार थे। चनाचे उनकी स्टेन गन्नों ने इतनी तवातर से गोलियां बरसाईं कि गली में से सिर्फ चीखें ही सुनाई दीं और जीप उनकी जद से बाहर आ गई। ये गली आगे जाकर एक बड़ी सड़क पर मिलती थी। वहाँ 4 अफराद मौजूद थे। उनमें से एक ने कोने से जीप पर दस्ती बम फेंका, मगर इमरान ने गली के कोने से निकलते हुए बम को देखकर इतनी फुर्ती से ब्रेक लगाए कि जीप एक ज़ोरदार झटके से रुक गई और जीप में मौजूद मेंबर एक दूसरे पर गिर गए। बम जीप से चंद फुट के फासले पर ज़मीन पर गिरा और एक ज़ोरदार धमाके से फट गया। उसी लम्हे इमरान ने यकदम एक्सीलेटर दबा दिया और जीप जैसे उड़ती हुई गली क्रॉस करती हुई बड़ी सड़क पर चढ़ती चली गई। इमरान ने इंतहाई तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया और जीप लट्टू की तरह घूमती हुई शुमाल की तरफ मुड़ी और फिर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। चंद ही लम्हों में वो गांव को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। खुदा की पनाह, बड़ा खौफनाक मुहासरा था। मगर उन्हें हमारी इतला कैसे मिल गई? सफदर ने कहा। GP5 बड़ी बाखबर और वसी तंजीम है, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सड़क पर एक चौकी नजर आई। सड़क पर लकड़ी की बाड़ ने रास्ता बंद कर दिया था और नीली वर्दियों में मलबूस 2 अफराद सड़क के करीब खड़े जीप की तरफ देख रहे थे। उनके कांधों पर स्टीन गन्नें लटकी हुई थीं। जैसे ही जीप चौकी के करीब पहुंची, उनमें से एक ने हाथ उठाकर जीप को रुकने का इशारा किया और इमरान ने उन दोनों के करीब जाकर एक झटके से जीप रोक दी। क्या हुआ? एक सिपाही ने बड़े इश्तियाक अमेज़ नज़रों से इमरान की तरफ झुकते हुए कहा, मगर करीब से इमरान को देखते ही वो झटके से पीछे हटा। शायद इमरान की अजनबी शक्ल ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। उसका हाथ तेज़ी से स्टेन गन की तरफ बढ़ा, मगर दूसरे लम्हे इमरान के हाथ में रिवाल्वर नजर आया और फिर इससे पहले कि सिपाही स्टेन गन उतारता या उसका साथी सूरत हाल को समझता, इमरान के रिवाल्वर ने शोले उगले और वो दोनों उछलकर पुश्त के बल ज़मीन पर जा गिरे और इमरान ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी
اور طاقتور جیپ لکڑی کی باڑ کو توڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ جیپ میں خاموشی طاری تھی۔ پے در پہ اس قدر ہنگاموں سے وہ گزرے تھے کہ ان کے اعصاب خاصے تنے ہوئے تھے۔ خاصی دور آنے کے بعد ایک چوک آیا اور عمران نے دائیں طرف جیپ کو موڑ دیا۔ یہ سڑک شمال کی طرف جا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب سورج پوری طرح نکل آیا تھا اور شہر میں خاصی گہما گہمی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران نے جیپ ایک گلی میں جا کر روک دی اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اچھل کر جیپ سے باہر آ گئے۔ اپنا سامان اٹھا لو، عمران نے کہا، اور پھر جب جیپ میں سے تمام سامان باہر آ گیا تو عمران تیزی سے ساتھ والی گلی میں مڑتا چلا گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ شہر کی مین روڈ پر آ گئے۔ یہاں بازار کھل گئے تھے۔ عمران کا رخ ایک چھوٹی سی عمارت کی طرف تھا جس کی پیشانے پر کسی قہوے خانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ قہوہ خانے کا حال بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند بھری ہوئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں آج کھلی ہوئی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اندر آتے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ شاید اسے اتنے سویرے گاہکوں کے آنے کی امید نہ تھی۔ عمران سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا۔ تالے سے کہو کہ پرنس آیا ہے، پرنس میکارڈ۔ عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ او پرنس؟ نوجوان نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، آئیے میرے پیچھے آ جائیے، باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نوجوان نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گیا۔ پھر وہ ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا جس میں کاٹ کبار پڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے اندر داخل ہو کر ان سب کو بھی اندر بلا لیا اور پھر اس نے تیزی سے بیرونی دروازہ بند کیا اور کمرے کی اندرونی دیوار پر لگے ہوئے ایک ہک کو کھینچا۔ ہک کھینچتے ہی اندرونی دیوار درمیان سے پھٹتی چلی گئی اور اب سیڑھیاں نیچے جاتی صاف نظر آ رہی تھیں۔ سیدھے چلے جائیں، باس آپ کے منتظر ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی سیڑھیوں میں اترتے چلے گئے۔ جیسے ہی آخر میں جوزف نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، ان کے پیچھے دیوار بند ہوتی چلی گئی۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک دروازہ تھا جس کے درمیان ایک قوی ہیکل عرب نوجوان کھڑا بڑی اشتیاق امیز نظروں سے انہیں آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سٹین گن پکڑی ہوئی تھی۔ ہیلو، عرب نوجوان نے عمران کے قریب پہنچنے پر قدرے سخت لہجے میں کہا، پرنس میکارڈ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او پرنس، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عرب نوجوان نے آگے بڑھ کر عمران سے گلے ملتے ہوئے کہا، بس مجھ سے ہی گلے مل لو، میرے پیچھے آنے والے سے نہ ملنا۔ عمران نے کہا، او وہ کیوں؟ عرب نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کے پیچھے جولیا کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، عرب نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک بڑی سی میز کے سامنے 7-8 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر عمران نے ایک کرسی سنبھال لی اور باقی لوگ بھی کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ عرب نوجوان تالے نے بھی میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسی سنبھال لی۔ سناؤ پرنس، یہاں تک پہنچنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عرب نوجوان نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، کوئی خاص تکلیف تو نہیں ہوئی، بس 6-7 آدمی ہلاک ہوئے، ایک جیپ تباہ ہوئی، چوکی پر موجود پولیس کے 2 افراد کو گولی مار دی گئی، اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ عمران نے یوں اطمینان بھرے لہجے میں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ او تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریس کر لیا گیا تھا، عرب نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پھرتی سے زمین پر پڑے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ سالم، محتاط رہنا، چیکنگ پارٹی ضرور آئے گی، عرب نوجوان نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے بٹن آف کر دیا۔ ایسے حالات میں آپ کو کم از کم 1 ہفتہ یہاں رہنا پڑے گا، پورے علاقے کی زبردست پڑتال کی جائے گی، عرب نوجوان نے کہا۔ ارے نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ہمیں لباس مہیا کر دو اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا تفصیلی نقشہ، باقی کام ہمارا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پرنس، آپ یہاں کے حالات نہیں جانتے، چونکہ قریب ہی ایک بڑا ڈیم زیر تعمیر ہے، اس لیے اس علاقے میں چپے چپے پر انٹیلیجنس اور GP5 کے ارکان پھیلے ہوئے ہیں، آپ یہاں اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتے، عرب نوجوان نے کہا۔ وہ دیکھا جائے گا، تم بہرحال ہمارے لیے لباس مہیا کر دو، عمران نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔